پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کی بیوی اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ ان تینوں نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے اردن کے شہر سدوم کی طرف بھیجا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ سدوم کے لوگ دنیا کے بدترین لوگ تھے۔ ان کے اخلاق بہت برے تھے، خبیث ترین لوگ تھے۔ ان کی زندگی لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی اور خیانت سے پر تھی۔ کوئی کتنی ہی برائی کرتا نظر آتا اسے بالکل نہ روکتے۔ ان سب برائیوں سے بڑھ کر ان میں ایک برائی اور تھی، وہ تھی ان کی پرلے درجے کی بے حیائی۔ کائنات میں ایسی بے حیائی اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے اخلاق اس قدر تباہ ہو چکے تھے کہ وہ بے حیائی کا کام تو کرتے ہی تھے، کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے، اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس طرح یہ برائی اور تیزی سے پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی تھیں وہ سب انہوں نے حلال قرار دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب مسلط نہیں کرتا جب تک اپنی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف نہ بھیج دے جو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، ان کے گناہوں کی خرابیوں سے انہیں آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے گناہ انتہا کو پہنچ گئے، کفر پوری شدت اختیار کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے سیدنا لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیج دیا، جو نہایت پاک دامن اور سچے انسان تھے، اخلاق کے بہت بھلے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک اللہ کو معبود ماننے کی دعوت دی، حرام کاموں سے باز آنے کے لیے کہا، انہیں ڈرایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام صبح و شام ان کے پاس جاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے رہے، لیکن وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو میرا اللہ ہی دے گا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے ایسی بے حیائی اختیار کی ہے جو تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے نہ کی۔ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، لوگوں کو راستے سے روکتے ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ آپ نے ان برے کاموں سے انہیں دن رات روکا۔ وہ لوگ صرف اس بے حیائی ہی میں مبتلا نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرک بھی تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں قتل کر دیتے تھے، ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، پھر ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے روکتے بھی نہیں تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی تمام باتیں سن کر وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں پاگل اور دیوانہ کہا۔ سیدنا لوط علیہ السلام پھر بھی ان سے مایوس نہ ہوئے، برابر انہیں تبلیغ کرتے رہے، ان کی باتوں پر صبر کرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے کہا، کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ شیطان نے انہیں بالکل اندھا کر دیا تھا۔ بے حیائی ان کے اندر رچ بس چکی تھی۔ جو انہیں برے کاموں سے روکتا وہ اسے بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں انہیں شہر سے نکال دو۔ ادھر سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہارے اس برے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ یہ سن کر قوم کے لوگوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اب سیدنا لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، ان سے ایسی امید رکھنا بیکار ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی۔ تو پیارے بچوں، سیدنا لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔